زیبا کی ماں کہتی ہے ساری زندگی فرحانہ نے اس لہجے میں مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ یہ بہت بڑا لیسن ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیٹیاں اپنے بھائیوں یا اپنی بہنوں کے اوپر قربان کر دیتے ہیں اور ان کے ایسے بیٹوں کے ساتھ بیاہ دیتے ہیں جو ان کی بیٹیوں کے قابل نہیں ہوتے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بہن بھائی یا ہمارے وہ دوست جن کے ساتھ وہ پل کر بڑے ہوئے، وہ بعد میں بھی ان کی بیٹیوں کا بہت خیال رکھیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب وہ بیٹیوں کا سسرال بن جاتا ہے تو وہ صرف ساس سسر ہوتے ہیں اور ان کے سمدھی ہوتے ہیں۔ اور کفیل ایک ایسا ہی ڈرامہ ہے۔ جب فرحانہ نے زندگی برباد کر دی زیبا کی اور اپنی دوست کے گھر پہنچ گئی اس کی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے، نہ صرف یہ لیسن ملتا ہے بلکہ ایک اور لیسن بھی ملتا ہے۔ اگر کسی کے باپ دادا شریف ہے تو لازمی نہیں ہے کہ ان کی اگلی نسل یا ان کا وہ بیٹا بھی شریف ہو جن کو آپ اپنی بیٹی دینے لگے ہو۔ تو اس لیے جب بھی اپنے بچوں کی شادی کرو تو وہاں پر تحقیق ضرور کرو۔ کبھی بھی اتنا جان لینا کافی نہیں ہوتا کہ ہم ان کے باپ داداؤں کو جانتے ہیں تو یہ فیملی بہت اچھی ہوگی۔ یہاں پر تو آج کے دور کے اندر انسان اپنے بیٹے کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو اپنی ویڈیو کے اندر آگے بڑھیں اور کفیل ہمیں کیا کچھ سکھا رہا ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں۔ زیبا کا باپ کہتا ہے میں صرف اتنا قصوروار ہوں کہ میں نے بیٹی کے اوپر اعتبار نہیں کیا بلکہ تم پر اعتبار کیا۔ جب تم رومال اٹھا کر لے آئی اور کہنے لگ گئی کہ ہماری بیٹی اس رومال کو سینے کے ساتھ لگا کر سوتی ہے تو مجھے اپنی بیٹی کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے تمہارے اوپر یعنی اپنی بیوی کے اوپر اعتبار کیا اور اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ ہمیں ایک اور مزے کا سین دیکھنے کو ملا کفیل کے اندر، جب فرحانہ اپنے باپ سے بات کرتی ہے اور جامی کے بارے میں پوچھتی ہے۔ اسے کاروبار کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جامی نے وہ کاروبار بیچ دیا۔ تو فرحانہ کا باپ یہ لاجک دیتا ہے کہ اگر جامی کے میں رحم و کرم پر وہ کاروبار چھوڑ دیتا تو یہ اسے برباد کر دیتا، بیچنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ لیکن جامی اس پر شرمندہ نہیں ہوتا بلکہ دلیل دیتا ہے انہی باتوں کی وجہ سے میرا کاروبار کے اوپر کانفیڈنس نہیں رہا۔ اگر جامی کی جگہ کوئی غیرت مند شخص ہوتا تو وہ اپنی اس کو توہین سمجھتا، اپنی انسلٹ سمجھتا کہ اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ جامی کاروبار نہیں چلا سکتا تھا۔ لیکن جامی اپنے باپ کے ہاتھوں ذلیل ہو کر بھی کانفیڈنٹ ہے اور اپنی بیوی کے ہاتھوں اور اپنے سسرال کے ہاتھوں ذلیل ہو کر بھی کانفیڈنٹ ہے، اور الٹا انہیں ذلیل کرتا ہے کہ اگر وہ اسے پیسے نہیں دیتے تو ان کے پاس 4 پیسے نہیں ہوتے، اور اگر پیسے مانگ لیتا ہے تو کہتا ہے میں نے کچھ پیسے ہی تو مانگے ہیں۔ کبھی فرنیچر کی ڈیمانڈ کر دی تو کبھی جہیز کی ڈیمانڈ کر دی، اور بدلے میں لاجک یہ دی کہ ساری دنیا اپنی بیٹیوں کو دیتی ہے۔